اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، سیکولر بھارت بڑی تباہی کی طرف گامزن۔ کشمیریوں نے اب تک کا اہم ترین قدم اٹھا لیا۔ انتہا پسند مودی کے بھارت کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ کون سے اہم کشمیری رہنما نے چینی فوجوں کو کشمیر میں گھسنے کی دعوت دے کر بھارتی ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیا؟ پاکستان نے کشمیر کی آزادی کے لیے اہم ترین کارڈ کھیل دیا۔ اقوام متحدہ کا بھارت کے خلاف اب تک کا بڑا ایکشن۔ کشمیر میں بھارتی فوج کی تعداد میں کیوں اضافہ کیا جا رہا ہے؟ بڑی خبر سے پردہ فاش ہو گیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کشمیری وزیر اعظم کی کون سی پیش گوئی سچ ثابت ہو چکی ہے۔ پاکستان اور ترکی کا کشمیر سے متعلق اہم فیصلہ چین نے یقین دہانی کروا دی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، نریندر مودی کا سب سے بڑا خواب چکنا چور ہو گیا۔ کشمیری رہنما نے نریندر مودی کو دن میں تارے دکھا دیے۔ نریندر مودی کا سب سے خطرناک دشمن کشمیر کی تحریک آزادی کا سربراہ بن گیا۔ بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر سیکولر بھارت کو لاحق خطرات سے آگاہ کرنے لگا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کشمیری ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کشمیری عوام اور سیاسی قیادت کی جانب سے حال ہی میں کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ چین سے مدد لینے کی بات کی گئی تھی، جس پر بھارت نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کشمیر پر پہرہ سخت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سابق کشمیری وزیر اعظم عبداللہ فاروق کی جانب سے ایسا بیان سامنے آ گیا ہے جس سے براہ راست چین اور بھارت کی جنگ ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس بار اس کا مرکز لداخ نہیں بلکہ کشمیر ہوگا۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کا بدلہ لینے چین میدان میں آ چکا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں چینی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری چاہتے ہیں کہ چین فوری طور پر فوجیں اتار کر بھارتی فوج سے چھٹکارا دلائے۔ اس بیان کے بعد بھارت میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ بھارت کے مودی مخالف صحافی کرن تھاپڑ کے ساتھ گفتگو میں فاروق عبداللہ نے لداخ میں جاری سرحدی تنازع کو کشمیر مسئلے کی ایک وجہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ چین لداخ میں بھارت کو شکست دینے کے بعد کشمیر کا رخ کرے گا، جس کا عملی نمونہ جلد ہی نظر آئے گا۔ ان کے اس بیان کے بعد بھارت میں اشتعال انگیز کارروائیوں میں تیزی دیکھنے کو ملی۔ RSS ایک بار پھر سے اپنے مشن کو تیز کر چکی ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کشمیری چاہتے ہیں کہ چین کی فوجیں جلد از جلد کشمیر تک مارچ کریں اور یہاں کا اقتدار سنبھالیں۔ فاروق عبداللہ نے یہ بیان کچھ روز پہلے بھی دیا تھا جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کشمیر کی تاریخ کے باب کو بھارتی میڈیا پر کھل کر بیان کیا، جس میں کشمیر میں مسلمانوں کی قربانیاں، مجاہدین کا جوش و جذبہ، کشمیر کے لیے پاکستان کی جدوجہد، بھارتی مظالم، خطے کی آئینی اور قانونی حیثیت کو بدلنا، کشمیر کے مسئلے پر سلامتی کونسل کے اجلاس اور تمام عالمی ممالک کا اس مسئلے پر رد عمل شامل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تقسیم برصغیر سے لے کر اب تک کشمیری عوام اپنا حق لینے سے قاصر ہے اور اس بارے میں بولنے والوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ فاروق نے کہا کہ نریندر مودی کشمیر کو بھارت میں شامل کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے، جس کا اندازہ ہزاروں لوگوں کو دیے جانے والے ڈومیسائل سے لگایا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ فاروق عبداللہ کو 8 ماہ تک نظر بند رکھا گیا تھا، کیونکہ بقیت تمام حریت رہنما کی طرح ان کا بھی تحریک آزادی میں ایک اہم کردار تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی حکومت کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے فاروق عبداللہ مودی کی انتہا پسند حکومت کو اچھی طرح جان گئے ہیں اور انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کشمیریوں کو انڈیا سے جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی جانب سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا گیا اور UNSC نے قراردادیں منظور کی، کیونکہ کشمیریوں کا جائز حق قانونی طور پر ان کو دیا جانا چاہیے، لیکن ہندوستانی انتہا پسند کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کشمیر واحد ریاست ہے جس میں مسلم اکثریت 27% تک ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے 80 لاکھ کشمیریوں کو یرغمال بنانے کے لیے 9 لاکھ فوجی اہلکار تعینات کیے گئے۔ 5 اگست 2019 سے کشمیر بھارتی محاصرے میں ہے، جس سے 9 لاکھ انسانی جانوں کو خطرہ ہے۔ بھارتی مظالم نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، جس کے نتیجے میں ہندوستان دنیا میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے۔ کشمیر میں طاقت کا جتنا زیادہ استعمال ہوگا، بھارت کے خلاف مزید دشمنی بڑھتی جائے گی۔ فوجی طاقت اور غلط قانون کے استعمال کی وجہ سے کشمیری عوام اس حد تک آ پہنچے ہیں کہ ایک کشمیری مسلم رہنما جو کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو دبانے کے لیے ہندوستانی حکومت کا اعلیٰ کار تھا،
یہ کہہ رہا ہے کہ چین کی حکمرانی کو ترجیح دیں گے۔ سابق کشمیری وزیر اعظم کی زبان سے جو الفاظ بھی نکلے یہ ان کشمیریوں کے خیالات کی عکاسی کرتے ہیں جن کے منہ پر بھارتی مظالم نے تالا لگا رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی انکشاف کیا کہ مودی سرکار لداخ کے بدھوں کو ہندو بنانے کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب نہرو نے قائد اعظم کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہندو انہیں کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اور چند ہی دن بعد ان کو نکال باہر کریں گے۔ سابق کشمیری وزیر اعظم کے علاوہ مزید کئی شخصیات کے بیان سامنے آ رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ مقبوضہ وادی سے متعلق کئی اہم اعلانات سامنے آ سکتے ہیں جس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی اور ترک صدر کی کشمیری پالیسی ہے۔ ناظرین، دوسری ہی جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اٹھانے پر ترک صدر رجب طیب ایردوان کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ عمران خان نے ترک صدر کی تقریر کا ایک حصہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کے حق میں ترکی کی اٹل حمایت اس کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ ماہرین کے مطابق عالمی سیاست میں ہلچل یہ بتا رہی ہے کہ آئندہ دنوں کشمیر کے متعلق کچھ اہم فیصلے منظر عام پر آ سکتے ہیں، جبکہ مقبوضہ وادی کے وہ رہنما جو کچھ عرصہ قبل تک بھارتی حکومت کے حامی تھے انہوں نے بھی بھارت کے ساتھ مکمل ناطہ توڑتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کیا جس کی کبھی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ کشمیر کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے اپنے بیان میں ایک جانب عالمی اداروں کو متوجہ کیا تو دوسری جانب مودی سرکار کو بڑا دھچکا لگا دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہا کہ کشمیری اب خود کو مزید بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ گلی گلی کشمیریوں کا خون بہانے کے لیے بھارتی فوج تعینات کی گئی ہے۔ اب بہت ہو گیا، کشمیری بھارتی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اب مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے لیے وہ چین کی حکومت تسلیم کرنے کو بھی تیار ہیں، جبکہ چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیر کے لیے جو پلان تیار کیا تھا اس نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور اسی حکمت عملی نے کشمیریوں کو حوصلہ بھی دیا اور انہوں نے چین کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس دن بھی بھارتی فوج یہاں سے ہٹے گی لاکھوں کشمیری اسی سڑکوں پر نکلیں گے اور بھارت کے خلاف مکمل محاذ کھولیں گے۔ ناظرین، سرحدی علاقوں میں زیادہ قبضہ کرنے کی کوشش بھارت کا مستقل مقصد رہا ہے۔ یہ ایک ایسا حربہ ہے جس کے ذریعے بھارت مزید سرحدی علاقوں میں گھس جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس وقت بھارت کو چین کا مقابلہ کرنے میں مشکلات ہیں کیونکہ مقامی سطح پر وبائی مرض پر قابو پانے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے اور ایڈ کا سارا پیسہ جنگی سامان کی خرید و فروخت میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت کو چین کے ساتھ جاری تنازع میں سرحدی علاقوں پر بڑے پیمانے پر فوج تعینات کرنا پڑی جس کا اچھا خاصا بوجھ معیشت پر پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ لاجسٹک سیکٹر کو موسم سرما کے قریب آتے ہی بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ جدید جنگ میں رسد کی فراہمی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ چین کی فوج اسلحہ اور گولہ بارود بھیجنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ سرحد پر سامان بھی بھارت سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہندوستان میں پہلے گولی چلانے کی ہمت ہوتی ہے تو اسے دوسرا گولی چلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ چین جنگ نہیں چاہتا اور ترقی پذیر ممالک میں ہندوستان کو ایک بھائی کے طور پر دیکھتا ہے۔ چین باہمی سطح پر اور کثیر القومی پلیٹ فارم پر دونوں پر بھارت کے ساتھ باہمی تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب چین کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ دو قدیم تہذیبوں یعنی ایشیا کی بحالی کو بھی تقویت بخشے اور ہندوستان کے ساتھ مشترکہ طور پر اس کام میں شراکت دار بنے، لیکن ہندوستان ایسا نہیں سوچتا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔